آپ نے سنا ہوگا پاکستان کا ایک ملعون، توجہ ہے، اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ، طارق، اسے لوگ مسعود کہتے ہیں، ہم تو طارق مردود کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ طارق مردود۔ اس نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ قرآن میں غلطی ہے۔ ہم نے کہا جیسا قرآن قلب محمد پہ کل نازل ہوا تھا وہ آج بھی ہماری مسجدوں میں ہے، وہ آج بھی حافظوں کے سینے میں ہے، اس لیے قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، پروردگار عالم ہے۔ قرآن کریم جس نہج پہ نازل ہوا اسی نہج پہ آج بھی مومنوں کی مسجدوں میں ہے، خانقاہوں میں ہے، مدارس میں ہے، اس لیے قرآن کریم ایسا فصیح و بلیغ ہے، کائنات عالم میں اس سے فصیح کوئی کتاب نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ توریت آئی لیکن میرے کریم نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، انجیل آئی میرے کریم نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، زبور آئی میرے کریم نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن جب قرآن آیا تو میرے کریم نے فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ آخری بات اب غور سے سن لو اور یہ نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو۔ ایک بات اس نے اور کہی، یہ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو میں کروں، متوجہ ہیں؟ دیکھیں اللہ اللہ، اس نے کہا نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے۔ بولو معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ کس نے کہا؟ طارق مردود نے۔ تو میں نے کہا سید صاحب وہ تیرا نبی ہوگا جو پڑھنا نہیں جانتا ہے، جو لکھنا نہیں جانتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن سکھایا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اب جب قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے تو میرا نبی ہر چیز کو جانتا ہے، میرا نبی میرے نبی کو ہر چیز پتا ہے، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سب سکھا دیا ہے، وہ اللہ نے سب سکھا دیا ہے۔ جب نبی کو اللہ نے سکھا دیا، اسی لیے کائنات میں میرے نبی نے کسی سے نہیں پڑھا، اسی لیے میرے مصطفیٰ کو پڑھانے والا رب العالمین ہے اور پڑھنے والا رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب دل لگاؤ، جھوم کے بولو۔ کیا سبحان بولا؟ اللہ۔ کہ نبی معاذ اللہ، کہ کیا کہہ رہا ہے طارق مردود؟ کہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور صحابہ جو لکھتے تھے، صحابہ جو لکھتے تھے نبی کو پتہ نہیں رہتا تھا۔ تو میں نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب وہ لکھنے بیٹھتے تو میرا نبی فرماتا تھا بات یوں رکھو، قلم یوں رکھو، قلم یوں چلاؤ۔ میرا نبی ارشاد فرماتا بسم اللہ کے شوشے اتنے ہوں گے، میرا نبی فرماتا با اس طریقے سے لکھو، سین اس طریقے سے لکھو، میم کے اندر میرا نبی فرماتا میم اس طریقے سے لکھو، را اس طریقے سے لکھو، الف اس طریقے سے لکھو، ہا اس طریقے سے رکھو، میم اس طریقے سے لکھو، نون اس طریقے سے لکھو۔ ارے نادان جب جانتا تھا تبھی تو بتاتا تھا۔
تھا اس لیے بتاتا تھا. تبھی تو میرا نبی کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے لکھو. اور میرا نبی ایسا جانتا ہے, ایسا جانتا ہے, قیامت تک جو کچھ ہوگا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ میرا نبی جانتا ہے اور اپنی امت کو بتاتا ہے. جو کچھ بتا کے گیا ہے وہ ہو رہا ہے. تبھی تو میرا امام کہتا ہے اور کوئی غیر کیا تم سے نہیں ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کاڑو رو درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کاڑو رو درود. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, دلدار کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد. نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب یہ سید صاحب بیٹھے ہیں, اب ان کا فیضان بول رہا ہے. اب یہ آل رسول کا فیضان بول رہا ہے. جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. پھر اس نے ترجمہ کیا النبی الامی. آہا آہا. متوجہ ہیں, النبی قرآن نے کہا نا کس کو, میرے نبی کو, کہ کسی کے سکھائے بغیر غیب کی خبر بتانے والا. جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا سبحان کہا اللہ. قرآن نے نبی کو؟ امی. کیا کہا؟ امی کہا. اب ملا جی یہاں اٹک گئے. اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ. ملا جی یہاں ملا جی اٹک گئے اور ترجمہ کر گئے ان پڑھ. نعوذ باللہ. اس لیے ظلم کیا, گستاخی کی, کفر کیا. اللہ اللہ. اس لیے کیا ملا جی یہاں اٹکے. میں نے کہا تو نے ان کو سمجھا نہیں, ہم عاشقوں سے سمجھ. کیا بات ہے. ہم عاشقوں سے سمجھ. اب سید صاحب کے قدم چومتے ہوئے میں کی تفسیر کر دوں. اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو 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 جلدی بولو, جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. کیا کیا مانے ماں. بولو بولو سبحان اللہ. اماں کو اماں اس لیے کہتے ہیں سارے بچے اسی کے پیٹ سے. اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سارے بچے اسی لیے ماں کو ماں کہتے ہیں نا. سارے بچوں کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہے, اس لیے ماں کو ماں کہتے ہیں. اور سید صاحب کے بلا قرآن نے مکہ کو کہا ام القرى. کیا کہا مکہ کو کہا ام القرى. کیا مطلب؟ مکہ کو کہا ام القرى. پوری دنیا میں پانی تھا, پوری دنیا میں پانی تھا, کہیں زمین نہیں تھی. سب سے پہلے جہاں پانی خشک ہوا اور زمین بنی وہ مکہ کی زمین ہے. وہیں سے پوری دنیا میں زمین پھیلائی گئی, پوری دنیا میں زمین وہیں سے پہنچی, پورے عالم میں زمین وہیں سے پہنچی. تو مکہ بنا ام القرى, یعنی مکہ بنا ام القرى, شہروں کی ماں. کس لیے کہ تمام شہروں کی ابتدا مکہ سے ہے, تمام شہروں کی ابتدا مکہ سے ہے. پھر قرآن نے کہا لوح محفوظ کو ام الکتاب. کیا بات ہے. آپ جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا قرآن نے لوح محفوظ کو ام کتاب. کیوں کہا ام الکتاب؟ کہ تمام علوم وہاں سے نکالے گئے, تمام علوم وہاں سے نکالے گئے. حتیٰ کہ قرآن بھی لوح محفوظ سے نکالا گیا, بیت العزت پر پہنچایا گیا, پھر مصطفیٰ جبریل کے ذریعے مصطفیٰ کے قلب انور پر اتارا گیا. تو اس لیے لوح محفوظ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ تمام علوم وہاں سے نکالے گئے. علوم کی ابتدا لوح محفوظ سے ہے. پھر قرآن کی طرف آؤ, سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام القرآن. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن. کیوں کہ تمام, کیوں
کہ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے، قرآن شروع سورہ فاتحہ سے ہے۔ جب مکہ، تمام دنیا کی زمین، مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا کہ زمین کی ابتدا مکہ سے ہے، اور لوح محفوظ کو ام الکتاب اس لیے کہا گیا کہ تمام علوم کی ابتدا لوح محفوظ سے ہے، اور قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا کہ تمام اس سورتوں کی پہلی سورت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے۔ تو سنیوں، نبی کو امی اس لیے کہا گیا، کائنات کی ابتدا مصطفیٰ سے ہے، کائنات کی ابتدا مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جلسہ سیرت النبی، جشن شادی خانہ آبادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آیا؟ بولو چھن کے بولو سبحان اللہ۔ اور سید صاحب کے بلا مکہ ام القریٰ اس لیے ہو گیا کہ وہاں سے زمین کی ابتدا ہے، لوح محفوظ ام الکتاب اس لیے ہو گیا وہاں سے علوم کی ابتدا ہے، سورہ فاتحہ ام القرآن اس لیے ہو گیا کہ وہاں سے سورت کی ابتدا ہے، اور میرا نبی امی اس لیے ہے کہ کائنات کی ابتدا میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے۔ یہ دنیا میں جتنی شادابی نظر آ رہی ہے، خوشحالی نظر آ رہی ہے، یہ دنیا میں جو چمک نظر آ رہی ہے، یہ دمک نظر آ رہی ہے، یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، اسی لیے میرا نبی فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو میری کائنات کی ابتدا نبی کے نور سے ہے، اسی لیے میرا نبی النبی الامی ہے۔ آہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ النبی الامی کا معنی کسی کے سکھائے بغیر غیب کی خبریں دینے والا۔ میں نے کہا ملا جی امی کا ترجمہ کر دیا، نبی کا کرو، نبی کا کرو، نبی کا کرو۔ اب نبی کا کرتے ہیں ملا جی تو اسی میں پھنس جاتے ہیں، اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ اب پتہ لگا، اب پتہ یہ لگ گیا کائنات کی اصل میرا مصطفیٰ ہے، کائنات کی ابتدا میرے نبی کے دم قدم سے ہے، کائنات کا سرچشمہ میرا نبی ہے، کائنات کا منبع میرا نبی ہے، کائنات کا سرچشمہ میرا نبی ہے، کائنات کی ابتدا میرا نبی ہے۔ پتہ لگا یہ آدم، یہ ایوب، یہ زکریا، یہ یحییٰ، یہ لوط، یہ ہود، یہ دانیال، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ زکریا، یہ ذوالکفل، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ عرش و فرش، یہ لیل و نہر، یہ خشک و تر، یہ شجر و حجر، یہ برگ و ثمر، یہ لیل و نہر، یہ زمین و زمان، یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، جس کو جو ملا ہے وہ نبی کے دم قدم سے ملا۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے حضور، سبحان اللہ۔ اس کے دم قدم سے ملا ہے، جو کچھ ہو گیا وہ بھی میرا نبی جانتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی میرا نبی جانتا ہے، تو ہمارا نبی سب کچھ جانتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارا نبی سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے سب کچھ بتا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتا دیا، اللہ اللہ، سب کچھ بتا دیا۔ بتا دیا کہ نہیں؟ ارے بولو، نبی نے کہا کہ شراب کا نام بدل لیں گے
بیئر رکھ لیا یہ غیب ہے کہ نہیں؟ ارے وہ لوگ غیب ہے کہ نہیں؟ اور میرے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں اٹیک زیادہ پڑیں گے، اٹیک زیادہ بڑھیں گے، اٹیک زیادہ بڑھیں گے۔ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دل کے مریض بڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو کہہ دیا وہ ہو کے رہا، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہا۔ اب پتہ لگا میرا نبی غیب جانتا ہے۔ اور یہ جو مکھیاں بھنک رہی ہیں نا، کیا اشارہ ہے حضور، یہ جو مکھیاں بھنک رہی ہیں نا، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے جب یہ تمہارے کھانے میں پڑ جائے نا تو ڈبکی دو۔ کیا دو؟ ڈبکی دو۔ یا نبی اللہ ڈبکی کیوں دیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کے ایک پر میں وبا ہے اور ایک میں شفا ہے۔ اب پتہ لگا کہ جس نبی سے وبا اور شفا نہ چھپ سکی اس نبی سے امتی کیسے چھپ سکے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ غیب ہے کہ ارے ہے کہ غیب کے نہیں؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ بتا کے گیا ہے میرا نبی، سب کچھ بتا کے گیا۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا یہ مکہ ہرا بھرا ہو جائے گا، مکہ کی وادیاں ہری بھری ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ مکہ والے اب وہاں درخت لگا رہے ہیں۔ کیا لگا رہے ہیں؟ پیڑ لگا رہے ہیں۔ اب پتہ لگا نبی جو کہہ کے گئے ہیں وہ اب ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مکہ والے امامے اتار کے پھینک دیں گے اور چرواہوں کی طرح رومال باندھ لیں گے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ نبی نے جو کہا سارے مکے والوں نے امامے اتار دیے، مدینے والوں نے امامے اتار دیے، اللہ اللہ اتار دیے۔ پتہ لگا میرا نبی غیبوں کا غیب جانتا ہے، اسی لیے کہ پڑھانے والا پروردگار ہے اور پڑھنے والا محبوب پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اب بولو کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ مصطفیٰ۔ بولو مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر۔ جب صدیق مصطفیٰ کے پڑھائے ہوئے ابو بکر کا جواب نہیں تو پروردگار کے پڑھائے ہوئے محمد رسول اللہ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔